اچھا، تو آج ہم گرامر کے ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم حصے پر بات کرنے والے ہیں، یعنی فیوچر پرفیکٹ ٹینس، جسے اردو میں مستقبل مکمل زمانہ کہا جاتا ہے۔ انگریزی اور اردو کے ملاپ سے ہم آج اس کی ایسی بنیاد بنائیں گے جو واقعی ناقابل تسخیر ہوگی۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے سیدھا موضوع پر آتے ہیں۔ آج ہم جن اہم چیزوں کو کور کریں گے ان میں سب سے پہلے اس کی تعریف، پھر جملے بنانے کے فارمولے، پہچان کے طریقے، اس کا عملی استعمال اور آخر میں کچھ دلچسپ دو لسانی مشقیں شامل ہیں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ آج ہم مل کر اس کانسیپٹ کو مکمل طور پہ ڈی کوڈ کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے اس کی تعریف کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے کیا چیز۔ دیکھیں، اس کی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ اسے ہم بالکل ایک ٹائم مشین کی طرح تصور کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم مستقبل کے کسی خاص وقت میں جا کر وہاں سے پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کام پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، یعنی مستقبل میں کسی کام کی تکمیل کی بات ہو رہی ہے نا دلچسپ؟ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے حصے کی طرف، جو ہے جملے کی بناوٹ اور اس کے فارمولے۔ یہ بالکل ریاضی کی مساواتوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی سادہ یا مثبت جملہ بنانے کے لیے ہمیں 3 پکے اصولوں پر چلنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جملے کا سبجیکٹ یعنی فاعل لگائیں گے، پھر اس کے بعد ول ہیو آئے گا جو کہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اور تیسرے نمبر پر ہم فعل کی تیسری شکل یعنی پاسٹ پارٹیسپل لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر I will have finished my work، جس کا سیدھا سا مطلب ہے میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں گا، بس اتنا سا کام ہے۔ اچھا، اب اگر اسی جملے کو منفی یعنی نیگیٹو بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ اس ریاضیاتی فارمولے میں بس ایک چھوٹا سا بدلاؤ آئے گا۔ ہم will کے فوراً بعد not لگا دیں گے، یعنی will not have۔ اس چھوٹے سے اضافے سے ہم بڑی آسانی سے یہ بتا سکتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی کام مکمل نہیں ہوا ہوگا۔ اور اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو اس کے لیے ترتیب ایک بار پھر بدل جائے گی۔ اس بار ہم لفظ will کو اٹھا کر جملے کے بالکل شروع میں لے آئیں گے۔ اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مستقبل کے بارے میں کوئی سوال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر will she have left، یعنی کیا وہ جا چکی ہوگی؟ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور ان خفیہ اشاروں کی بات کرتے ہیں جو ہمیں اس زمانے کو پہچاننے میں مدد دیتے ہیں۔ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں، جیسے انگریزی میں اکثر بائی ٹمورو، بائی نیکسٹ ایئر یا بیفور جیسے الفاظ آتے ہیں۔ وہیں اگر ہم اردو پر غور کریں تو جملے کے آخر میں چکا ہوگا، لیا ہوگا یا دیا ہوگا آتا ہے، اور ہاں اکثر اوقات ان کے ساتھ تک یا سے پہلے جیسے الفاظ بھی جڑے ہوتے ہیں۔ ان نشانیوں کو ذہن میں رکھ لیں تو سمجھیں آپ کا آدھا کام تو یہی ہو گیا۔ ذرا ان مثالوں پر غور کریں۔ میں کام مکمل کر چکا ہوں گا، یا وہ گھر پہنچ چکی ہوگی، اور ہم شام تک وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ دیکھ رہے ہیں نا، یہ الفاظ جیسے چکا ہوں گا یا چکی ہوگی بالکل کسی سرخ جھنڈے کی طرح نشاندہی کر رہے ہیں کہ کام مستقبل میں مکمل ہو چکا ہے۔ ان علامات کو سمجھ لینے کے بعد ان کا انگریزی ترجمہ کرنا بالکل ایک فطری عمل سا لگنے لگتا ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ اسے عملی طور پر کیسے استعمال کرنا ہے اور اس میں وقت کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم ان وقت بتانے والے الفاظ کو ایک ٹائم لائن پر رکھ کر دیکھیں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری وہ خیالی ٹائم مشین کس وقت لینڈ کرے گی۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، یعنی بیفور سن سیٹ، شام تک بھی ہو سکتا ہے، یعنی بائی ایوننگ، یا پھر سال 2026 تک، یعنی بائی 2026 بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تمام الفاظ ہمارے ذہن میں ایک واضح تصویر بنا دیتے ہیں کہ مستقبل کے کس لمحے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں ایک انتہائی اہم نقطہ یاد رکھنے والا ہے، اور وہ یہ کہ will have ایک ایسی چٹان ہے جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، یعنی فاعل یا سبجیکٹ چاہے کوئی بھی ہو، will have تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ بات ہم جیسے زبان سیکھنے والوں کی زندگی واقعی بہت آسان بنا دیتی ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ فعل کی تیسری شکل لگانی ہے، اور اس کا استعمال عام طور پر مستقبل کے مکمل کاموں یا اندازوں کے لیے ہوتا ہے، بالکل جیسے she will have reached home۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کی تھوڑی سی پریکٹس بھی کر لی جائے۔ ان جملوں کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اردو کا جملہ ہے میں کل تک یہ کام مکمل کر چکا ہوں گا، تو انگریزی میں یہ بنے گا I will have completed this work by tomorrow۔
दूसरा जुमला देखें, वो शाम तक आ चुके होंगे, यानी दे विल हैव अराइव्ड बाय इवनिंग। और अगर सवाल हो क्या तुम ये किताब पढ़ चुके होगे, तो उसे कहेंगे विल यू हैव रेड दिस बुक। देखा आपने, ये रियाजी के फॉर्मूले की तरह कितना परफेक्ट काम करता है, बगैर किसी कंफ्यूजन के। तो बात को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें ऐसी ज़बरदस्त ताकत देता है कि हम बाआसानी किसी भी ऐसे अमल को बयान कर सकते हैं जो मुस्तकबिल के किसी ख़ास वक्त से पहले ही मुकम्मल हो चुका हो। ये हमारी बातचीत में एक ख़ास किस्म की पुख्तगी और यकीन लेकर आता है। और अब ख़त्म करने से पहले ज़रा इस बात पर गौर करें, अगर इस ग्रामर फॉर्मूले पर उबूर हासिल कर लेने से हम मुस्तकबिल में इतने यकीन के साथ बात कर सकते हैं, तो वो कौन से बड़े वादे और अहदाफ हैं जिनके बारे में हम आज फ़ख्र से कह सकते हैं कि कल तक हम उन्हें 100% मुकम्मल कर चुके होंगे? सोचिएगा ज़रूर।